السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوع۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک پارک میں، اور صرف میں ہی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے فریم میں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام آباد میں صرف ایک میں بچ گئی ہوں۔ اسلام آباد کیا پورے پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بچا۔ کوئی سعودی عرب بھاگے، کوئی یورپ بھاگے آدھی رات کو، اور کوئی جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور صرف میں ہی بچی ہوں۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ صبح میں اٹھی ہوں تو مجھے پتہ لگا ہے کہ آدھی رات کو انڈیا جو ہے اس نے قبضہ کیا ہے اور پاکستان کے ہر شہر پہ اٹیک کیا، اور آدھی رات کو پاکستانی جو ہے وہ سعودی عرب بھاگ گئے، جبکہ فلائٹس بھی بند تھی، اور پاکستانیوں نے میرے خیال میں بحیرہ عرب کا راستہ اپناتے ہوئے سوئمنگ کی، اور وہاں سے تیرتے ہوئے وہ سعودی عرب بھاگے، کچھ جو ہے وہ یورپ بھاگے۔ یہ سب کچھ جو انڈین میڈیا نے کہا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق آدھی رات کو انہوں نے رپورٹنگ کیا، وہی جو ان کا سٹائل، جی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت انڈیا نے پاکستان پہ اتنے شہروں پہ اٹیک کیا ہے، اور یہاں پر قبضہ کر لیا، وہاں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عاصم منیر آرمی چیف کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور صبح میں اٹھی ہوں تو عاصم منیر سے، اور اب بھی عاصم منیر ہی ہیں، اور عاصم منیر ہی ان کو دھول چٹوا رہے ہیں، اور اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ کٹائی ہو رہی ہے۔ لیکن میڈیا کا کیا ہی کہنا ہے، آدھی رات کو جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹنگ کرا رہے ہیں، جی پاکستان نے جموں کشمیر کے اتنے شہروں پہ اٹیک کیا ہے۔ جب جموں کشمیر سے ہمارے دوستوں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ ہاں ہمارے کشمیر پہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا ہے، اور انڈینز نے اٹیک کیا، اور پھر ان کو اچھی دھول چٹائی پاکستان آرمی نے، اور ایسا مارا کہ ان کی چیخیں نکل گئی، اور صبح پھر وہ وائٹ جو جھنڈا تھا انہوں نے لہرایا کہ بھائی ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، اب بخش دیں، کیونکہ ان کو بہت مارا۔ آج صبح ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ انڈین میڈیا یہ اس لیے کر رہا ہے کہ انہیں اپنی پبلک کو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے، اور پبلک کو وہ جھوٹ بتا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے ٹویٹر پہ بھی پابندی لگانے کی کوشش کی۔ 8,000 اکاؤنٹ انہوں نے ٹویٹر کو کہا ہے کہ آپ ان کو بین کریں انڈیا میں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ یوٹیوب اپنے ملک میں بین کر سکتے ہیں، آپ فیس بک بین کر سکتے ہیں، آپ ویب سائٹس بین کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹویٹر کے 8,000 اکاؤنٹ اتنی بڑی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ انڈیا میں بین کر دیے جائیں۔ وہ اس لیے کہا تھا کہ جو انڈین میڈیا چیختا چلاتا جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، وہ یہاں کے پاکستانی جو ہے وہ ویڈیوز کے ساتھ ویژولز کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدھی رات کو آپ نے پورا کا پورا پاکستان تباہ کر دیا، نقشے سے ہی ختم کر دیا، آپ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا پاکستان کو، ادھر اٹیک کیا، ادھر کیا، کراچی میں گھس گئے، ادھر گھس گئے۔ میں مذاق کر رہی ہوں، واقعی میں اکیلی نہیں ہوں، فریم میں تو اکیلی ضرور موجود ہوں، لیکن میرے سامنے 2 لڑکے جو ہیں وہ آرام سے چل کر رہے ہیں، یہاں پہ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، میرے سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس طرح یہاں پہ نوجوان جو وہ چل کر رہے ہیں۔ اور آج جب میں مارکیٹ میں نکلی تو نوجوانوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایگزامز بھی دے رہے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم پارکس میں اسی طرح چل کر رہے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ لڑائی جھگڑا کسی قسم کا خوف و ہراس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ سب کو اپنی آرمی پہ بھروسہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ انڈیا کو اچھی طرح سبق سکھا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ آج کی اگر رپورٹس کی بات کریں تو لگ بھگ آج جو ہے وہ 80 کے قریب ڈرونز جو ہیں اب تک جو وہ گرائے جا چکے ہیں، اور یہ ڈرونز انڈیا کی جانب سے یہاں پر بھیجے گئے تھے، اور جدید ڈرونز سے اسرائیل کے بنائے گئے یہ ڈرونز تھے جن کو انڈیا نے خریدا تھا، لیکن اب اسرائیلی جو پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کن جاہلوں کے، کن نالائکوں کے ہاتھ میں ڈرونز دے دیے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ابھی تک اس کی مثال نہیں ملتی کہ اسرائیل ساختہ یہ ڈرونز جو ہیں، جدید ڈرون جو دنیا کے جدید ترین اور بہترین ڈرونز سمجھے جاتے ہیں، وہ کسی نے ہٹ کیے ہوں یا پھر وہ اپنا ہدف پورا کیے بغیر جو وہ لوٹے ہوں۔ لیکن یہاں پر پاکستان نے لگ بھگ 80 ڈرونز جو ہیں وہ گرا دیے ہیں مختلف شہروں میں، اور انڈینز جو ہے وہاں پر بیٹھ کر میڈیا جو ہے وہ پاکستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کے ڈرونز یہاں پر ہم نہیں اس کو کامیاب ہونے دے رہے، تو آپ کے فوجی جو کو کامیاب ہونے دیں گے؟ جس دن انڈیا نے یہاں پر گھس کر میزائل اٹیک کیے تو اس دن بھی ہم نے ان کے رافیل جو ہے وہ گرائے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی تصدیق انڈین میڈیا نے خود کی ہے۔ اس کے علاوہ MiG 29 جو ہے وہ بھی گرایا تھا، اور رافیل جو ہے فرانس کے جیٹ طیارے تھے، اور میرے خیال میں فرانس جو ہے وہ بھی پچھتا رہا ہے کیونکہ اس کی کمپنی کے بھی شیئرز گرے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں، تو انڈیا نے وہ حرکت کی ہے فرانس اور اسرائیل کے ساتھ کہ ہم تو ہیں ہی نالائق نکھٹو، لیکن ساتھ میں ہم آپ کی بھی مارکیٹ گرائیں گے۔ تو فرانس اور اسرائیل یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کن کے ہاتھوں میں اپنی جدید ٹیکنالوجی دے دی ہے، اور جب پاکستان نے ان کو تباہ کیا پوری دنیا نے دیکھا، اور یہ سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی خراب تھی یا پھر یہ پائلٹ جو تھے وہ نالائق تھے، تو پھر سبھی نے کہا کہ اس سے پہلے تو ایسی کوئی اگزامپل نہیں ملتی، دنیا کی بہترین ترین جدید ترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، لیکن انڈینز کے ہاتھ میں جیسے ہی گئی تو وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ پلاسٹک کے کھلونے ہوتے ہیں، اڑ کے گئے اور آگے سے کسی ایلینز نے اٹیک کر دیا، اور وہ پھر ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ کچھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اور صبح پھر انہوں نے جھنڈا لہرایا، اور رات بھر جموں کشمیر میں آزاد کشمیر میں اس طرح کی سچویشن رہی کہ انڈین میڈیا نے
جو ہے وہ یہ ہولناک قسم کی رپورٹنگ کی ہے، اس کے تحت پورے انڈیا میں جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں بلیک آؤٹ کرنا پڑا انہیں، کیونکہ رپورٹنگ کچھ اس طرح کی خوفناک تھی۔ حالانکہ پاکستان کی جانب سے یہ واضح کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے سویلینس پہ اٹیک نہیں کریں گے، آپ کے جو ملٹری ہے ہم اس پہ اٹیک کریں گے، ہم وہیں پر انہی کے جو چوکیاں ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ آج صبح بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر نے یہی بات کی، لیکن کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، انہوں نے یہاں پر ہمارے سویلینس پہ اٹیک کیا ہے، اور بڑی افسوسناک بات ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں پر نوجوان، عورتیں، بچے جو ہیں سبھی شہید ہوئے ہیں، تو ہمارے لوگ بھی اب اس خون کا حساب مانگ رہے ہیں۔ اور آج میں صبح اٹھی ہوں، جب مجھے خبر پتہ لگی تو پورا دن جو ہے وہ اسی سوچ میں گزرتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف 22 سالہ لڑکا جس کی شادی کو صرف 10 دن ہوئے تھے، انڈین کی دہشت گردی میں جو ہے وہ شہید ہو گیا، کشمیر کا نوجوان، تو آج اس کا جنازہ پڑا گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کے خون کا حساب لینا ہے، اس کا خون جو ہے وہ رائیگان نہ جائے، اس کی شہادت جو ہے وہ کسی کام آئے۔ تو اس طرح کے ہیں کشمیری ہمارے، اس طرح کے کشمیری مضبوط ہیں ہمارے۔ انڈینز جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کر رہے ہیں کہ رات کو ان کا IPL ہو رہا تھا، تو IPL میں انہوں نے یہ کیا کہ لائٹ چلی گئی، ظاہر سی بات ہے ان کو ڈر لگ رہا تھا، جس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی تھی اس سے وہ خود لوگ اپنے آپ سے ہی ڈر گئے کہ انہوں نے پھر وہاں پہ BCCI جو ہے وہ آئے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید میچ ہم نہیں کرائیں گے، اور وہاں فارنرز کی چیخیں نکلی اور سارے فلائٹ پکڑ کے واپس بھاگنا شروع ہو گئے۔ اور IPL کی بات تو میں نے بتا دی ہے، جبکہ PSL جو ہے وہ بھی ڈرون اٹیک یہاں پر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ اٹیک تو نہیں ہوا، ڈرون کو مار گرایا تھا، اس کا ملبہ جو نیچے پڑا ہوا تھا، اور ایک نوجوان بھی شہید ہوا اس کے نتیجے میں۔ اور ہمارے پھر PCB نے جو فیصلہ کیا ہے کہ باقی کے میچز جو ہیں وہ UAE میں شفٹ کیے جائیں، اور اب باقی کے جو ہمارے PSL ہے وہ وہاں پر ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی فارنر سے سب کے سیکورٹی کنسرن تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ہوا۔ لیکن ہم خود صرف متاثر نہیں ہوئے، IPL جو آپ کا اتنا بڑا برانڈ ہے، دنیا میں سب سے بڑے آپ بڑے ٹھیکیدار بنتے ہو کرکٹ کے بھی، تو آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ پاکستان پورا بدلہ لے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈینز نے بھی رات کلیم کیا کہ ہم نے پاکستان کے F-16 J-17 جو ہے وہ گرائے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے کلیم کیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں دے پائے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق جو بٹھنڈا ہے وہاں پر ایک جگہ پر ملبہ ملا تھا، اور پولیس نے اس کو جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا علاقے کو، اور وہاں پر پھر ان کے جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی پہنچی، اور فوٹیج جو بنائی تھی اس سے منع کیا گیا کہ کوئی بھی اس کو سوشل میڈیا پہ نہ دکھائے، جس سے یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی پاکستان کے طیارے کے فوٹیجز تھی، ملبہ تھا کہ نہیں، کیونکہ ابھینندن کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ابھینندن یہاں آیا، اس کا جہاز یہاں گرا، تو گرایا گیا تھا، تو ساری فوٹیجز جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تھی، چند سیکنڈز میں وائرل ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انڈین پائلٹ ہے اور انڈین کا ملبہ ہی ہے یہ یہاں پر۔ اور جب آپ کو اگر پتہ لگتا کہ یہ پاکستانی ہے تو آپ نے بھی منٹس لگانے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے اپنے ہی کسی جہاز کا ہے یا آپ کے اپنے کسی ڈرون کا ہے۔ یہ جیٹس جو ہیں وہ صرف یہی ہوں گے، جو F-16 نسوار ہے وہ شاید وہاں پر گری ہو، تو انہوں نے کہا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ملبہ وہاں پر نظر نہیں آیا۔ اور میں نے BBC کی رپورٹ اسی لیے کوٹ کی ہے کہ کیونکہ BBC ہمارا نہیں ہے۔ اب ڈرون کی طرف اگر ہم آئیں تو اسرائیل کے جو بنائے گئے یہ ڈرونز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جدید ہیں، 3 کلو کا بارود یہ لے کر اڑتے ہیں اور اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر تک دور جا سکتے ہیں، اور یہ ریڈار میں نہیں آتے، کیونکہ یہ چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں اور یہ بہت نیچے اڑے ہوتے ہیں، یہ ریڈار میں بھی نہیں آتے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ڈیفنس سسٹم دیکھیں کہ اس طرح کے جدید جو ڈرونز ہیں ان کو اٹیک کیا اور ان کو گرایا۔ کسی بھی ڈرون نے اب تک کہیں بھی اٹیک نہیں کیا، اور حملہ جو اس کا ہدف تھا، جو اس نے ٹارگٹ لے کر آیا تھا، وہ اچیو نہیں کر سکا۔ تو اتنے بڑے لیول پہ انڈینز کو نقصان ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی وہی بات ہے خواجہ آصف علی کہ انہوں نے اپنی حفت چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس طرح کی میڈیا رپورٹنگ کی ہے، تو جس کی مثال ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ پاکستانی میڈیا اگر آپ دیکھیں تو بڑی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہا ہے، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ایتھکس کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ انڈین میڈیا لگائیں تو وہاں پر چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو بات نہیں بھی ہوتی وہ بھی بتائی جاتی ہے۔ اور آج اس کی ایگزامپل ہمیں IPL میں نظر آئی ہے کہ پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا، پاکستان نے صرف ڈیفینڈ کیا ہے، جو LOC پر یا ہمارے بارڈرز پہ چیزیں ہو رہی تھی صرف اس کا جواب دیا ہے، اٹیک کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور بلیک آؤٹ کیا، اور آدھی رات کو IPL میں چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی ہمیں۔ مزید اس حوالے سے اپڈیٹس آپ تک پہنچاتی رہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔